السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 9 ہفتوں سے نماز کے اندر کی جانے والی غلطیوں کے تعلق سے بیان چل رہا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جمعہ کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمعہ کے دن صحابہ کرام کا کیا عمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو نہیں جانیں گے، ہم سنت کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جمعہ کے دن مختلف قسم کی غلطیوں کا شکار ہیں۔ آج جو پہلی غلطی بیان کرنے کی کوشش کروں گا وہ جمعہ کے دن کی اہمیت کو لوگ نہیں جانتے، اس لیے لوگ جمعہ کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں جیسے نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ پورے ہفتے غائب، بہت سارے لوگ پورے سال غائب، صرف جمعہ کے دن دکھائی دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جمعہ کے دن بھی دکھائی نہیں دیتے، تو جمعہ کی نماز سے بھی غائب۔ تو اس قدر لاپرواہی مسلمان ہوتے ہوئے یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے لاپرواہی کرتے رہیں جمعہ کے دن بھی اور نمازوں سے بھی، تو ہمیں اپنے اسلام پر، اپنی مسلمانیت پر شک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے تعلق سے بیان فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے بچنا چاہیے۔ أَوْ لِيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ ثم لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ مہر لگا دے گا، کس چیز کی مہر لگائے گا؟ نفاق کی۔ یہ لوگ اسلام سے اس قدر دور ہو گئے کہ ان کو جمعہ کی بھی فکر نہیں ہے، اللہ رب العالمین مہر لگا دے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے جو مہر لگائی ہوئی ہے نفاق کی، وہ منافقوں کے اوپر ہے۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے، لیکن ان کو دکھائی نہیں دے گا۔ وہ اپنے کانوں سے سن رہے ہوں گے، لیکن سنائی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ کر کے بھی، سن کر کے بھی ان کے دلوں میں بات نہیں داخل ہوتی۔ تو ایسے لوگ غافل ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جمعہ کی نماز چلی گئی، گویا کہ کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ جمعہ کے دن سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے تعلق سے بیان فرمایا، لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں کسی آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، پھر جو لوگ جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتے میں جاؤں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کو ہم نے اپنا نبی مانا ہے، جن سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن سے عشق کا دم بھرتے ہیں، جن کے نام کی جھنڈیاں نکال کر کے روڈوں کے اوپر گشت کرتے ہیں،
یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے کسی کو مقرر کر دوں اور مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں، جو شخص جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتا اس کے گھر کو آگ کے حوالے کر دوں۔ آج کے دور میں اگر کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے گھر کے اوپر بمباری کر دوں، اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کا سارا مال تباہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت بات بیان فرما رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کی گمبھیرتا کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں من ترک الجمعۃ ثلاث جمع متوالیات، جو آدمی 3 جمعے پیدر پہ چھوڑ دے، ایک کے بعد ایک 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے، فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ، اس نے اسلام کو اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ اسلام کو اس نے پشت کے پیچھے ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اس نے گویا کہ وہ اسلام کا حامل ہے ہی نہیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، مسند ابی یعلا کی حدیث ہے۔ اور ابو الجعد الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سستی کی وجہ سے آج ہر جمعہ کو ہماری نظر ایسے لوگوں پر پڑتی ہے جو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، 1 رکعت بھی نکل گئی اور بہت سارے لوگ اپنی گلیوں سے نکل کر کے آنکھ ملتے ہوئے آتے ہیں، ان کا جمعہ دوسری رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ 1-2 لوگ نہیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہر جمعہ کو ایسے لوگوں پر نظر پڑتی ہے۔ تو ان کے نزدیک جمعہ کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر جمعہ کی اہمیت ہوتی تو کم سے کم اذان ہوتی، اپنے گھروں سے نکلتے، لیکن ان کے دلوں میں کوئی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اقامت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کانوں سے سنتے رہتے ہیں اقامت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اقامت ہو رہی ہے تو اپنے گھروں سے بھاگتے ہوئے نکلتے ہیں، مصلی لیے ہوئے روڈ پر جہاں بھی جگہ مل جائے بچھا کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کسی کی 1 رکعت چھوٹتی ہے، کسی کی 2 رکعتیں مل جاتی ہیں، کسی کو 2 رکعتیں چھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ ہر جمعہ کا حال ہے، یہ ہم مسلمانوں کا حال بن گیا ہے۔ ہمارے نزدیک جمعہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سستی کا نتیجہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر نفاق کی مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ منافق ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو اس کے اندر سستی کا کیا معنی ہے؟ سستی کا معنی یہ ہے کہ اس کے نزدیک جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہوتی تو وہ بھاگ کر کے آتا، اس کو معلوم ہوتا کہ آج جمعہ کا دن ہے، فلاں ٹائم میں اذان ہو جانی ہے، فلاں ٹائم میں جمعہ کا خطبہ شروع ہو جانا ہے۔ یہ اس کی اہمیت کو اگر جانتا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا، لیکن جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے لاپرواہی اس قدر بڑھ گئی کہ ہمارا یہ جو موبائل پر یا ٹی وی پر جو آ رہا ہے، چاہے وہ سیریل ہو، چاہے فلمیں ہوں، چاہے کرکٹ میچ ہو، چاہے فٹ بال کا ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ چھوٹنے نہ پائے، جمعہ چھوٹتا ہے چھوٹتا رہے۔ ہم مسلمان ہیں؟ پھر یہ سستی کا معنی ہے کہ ہم بیٹھے رہیں، دیگر چیزوں میں مشغول ہیں، جمعہ چھوٹتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جو شخص ایسا ہے جس کی 2 رکعتیں چھوٹ گئیں، اگر 1 رکعت مل گئی جمعہ کی تو اس کا جمعہ تو مل گیا۔ اب 1 رکعت وہ خود سے پڑھ لے، 1 رکعت چھوٹی ہوئی ہے، لیکن 2 رکعتیں چھوٹنے کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کو رکوع بھی نہیں مل سکا دوسری رکعت کا، اس کا پورا جمعہ نہیں ملا۔ اب اس کو ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی چاہیے۔ روڈ پر جو مسجد ہے اس پر کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے
جن کی دونوں رکعتیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں، روڈ پر سجادہ بچھائے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور 2 ہی رکعت پڑھ کر نکل جاتے ہیں۔ اگر کھڑکی کے اوپر ہمیں جگہ مل گئی ہے اوپر، تو وہاں سے روڈ دکھائی دے رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کر لوگ نکل جاتے ہیں۔ ایسے مسلمان ہیں جن کو جمعہ کے احکام کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا جمعہ فوت ہو گیا ہے تو ہمیں 2 رکعت پڑھنا یا 4 رکعت پڑھنا ہے۔ ہم کتنی دور جا چکے ہیں اسلام سے، ہم سنت سے کتنی دور جا چکے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ ہم اسلام کی طرف پھر سے پلٹیں، سنت کی طرف پھر سے ہم رجوع کریں، اپنے آپ کو سنت کے دائرے میں پھر سے ڈھالیں؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم ہم مسلمانوں کے اندر بیداری آئے، سنت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، چاہے نماز کے تعلق سے ہو، چاہے جمعہ کے تعلق سے ہو، چاہے دین کے کسی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں معلوم کرنا چاہیے سنت کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من فاتتہ الرکعتان فلیصلی 4، جس شخص کی دونوں رکعتیں چھوٹ گئی ہیں جمعہ کی، اسے 4 رکعت پڑھنا چاہیے ظہر کی، کیونکہ اب اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا جمعہ فوت ہو گیا ہے، اس کو ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ترک الجمعۃ متعمدا، جو شخص جان بوجھ کر جمعہ چھوڑ دے، فلیتصدق بدینار، اسے 1 دینار صدقہ کرنا چاہیے، فإن لم یجد فبنصف دینار، اگر وہ 1 دینار اس کے پاس نہیں ہے تو نصف دینار ہی صحیح لیکن صدقہ کرے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر ہے اور مستدرک حاکم کے اندر ہے، اور اس کی سند درست ہے۔ اب کن کو معلوم ہے جن کا جمعہ چھوٹ گیا ہو یا نہیں گیا، وہ کوئی صدقہ کرتا ہے؟ احساس ہوگا تب تو صدقہ کرے گا، احساس ہوگا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اب 1 دینار کتنے کا ہوتا ہے؟ مارکیٹ ویلو چیک کر لے، نیٹ پر بتا دیں گے کتنا پیسہ بنتا ہے، وہ آپ کی جیب سے گیا۔ لیکن صاحب صدقہ بھی نہیں دینا ہے، نماز بھی چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، عاشق رسول مکمل ہیں، ہمارے اسلام میں ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ ہماری مسلمانیت ہے۔ تو میرے بھائیو، بہت سارے لوگوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اسی ناحیے سے ہوتی ہیں کہ جمعہ مکمل چھوٹ جاتا ہے، اور ہماری غلطیوں میں سے کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ثواب میں کمی آتی ہے، جمعہ کا وہ ثواب نہیں ملتا۔ جمعہ کا ثواب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں، 1-2 حدیثیں میں سنا دیتا ہوں۔ اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، من غسل یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، واغتسل، غسل کرے اور غسل کرائے اپنی بیوی بچوں کو، وبکر وابتکر، اور بالکل پہلے وقت میں جائے، ومشى ولم یرکب، اور پیدل جائے، پاؤں پر چل کر کے جائے، سوار ہو کر کے نہ جائے، ودنا من الامام، اور امام سے قریب جا کر بیٹھے، واستمع ولم یلغ، اور خطبہ غور سے سنے، کوئی لغو کام نہ کرے، کان لہ بکل خطوۃ اجر سنہ، ہر قدم جو مسجد جاتے ہوئے اس کا پڑا ہے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کا ثواب، 1 سال کا اجر لکھا جاتا ہے، صیامہ و قیامہ، اس میں روزہ بھی شامل ہے، قیام اللیل بھی شامل ہے۔ ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ قیام اور صیام، روزہ، یہ پورے سال کا ثواب ہمیں عطا کرتا ہے ہر قدم کے بدلے۔ جو شخص ان شروط کی پابندی کرتا ہے جمعہ کے دن، جمعہ کے لیے جاتے ہوئے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن آتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد
فرشتے مسجد کے تمام دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. یکتبون الاول فالاول، جو ایک کے بعد دوسرے آتے رہتے ہیں ان کا نام رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں. وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَهُ، جو پہلی ساعت میں آتا ہے، پہلے آتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ کا صدقہ دیا. اور اس کے بعد جو شخص آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے گائے کا اس نے صدقہ کیا. پھر اس کے بعد مزید تاخیر سے آتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک میڈھا ذبح کیا، ایک دمبا ذبح کیا. پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک مرغے کا صدقہ دیا. پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا. اور حدیث کے آخر میں فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَّوْا صُحُفَهُمْ، جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے اور منبر پر تشریف لاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، یہ اپنے صحیفے بند کر لیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں. یستمعون الذکر، وہ خطبہ سننے لگتے ہیں. اب اس کے بعد جو شخص آئے گا اس کا نام لکھا ہی نہیں جائے گا. جب اس کا نام نہیں لکھا جائے گا تو یہ جتنے صدقے کی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کتنے ہزار مسلمان ہوں گے ہر جمعہ کو جو اس شرط کو پورا نہیں کرتے، پھر بھی پکے مسلمان ہیں صاحب. ہمارے اسلام میں ایمان میں کوئی کمی نہیں، کوئی خلل نہیں ہے، پکے مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں. ایک اور روایت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، وتطہر بما استطاع من طہر، اور اچھے طریقے سے اپنے بدن کو پاک صاف کرے، ثم دہن، پھر تیل وغیرہ لگائے، خوشبو وغیرہ لگائے، ثم راح، پھر جمعہ کے لیے جائے، فلم یفرق بین اثنین، دو لوگ پہلے صف میں ہوں، دوسرے میں ہوں، تیسرے میں ہوں، چوتھے میں ہوں، دو لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرے، جگہ بنا کر کے وہاں اپنے تیسرے آدمی کے لیے اپنے لیے جگہ نہ بنائے. فصلی ما کتب لہ، جب تک امام نہیں آیا ہے وہ نماز پڑھتا رہے، نوافل جتنے بھی ادا کر سکتا ہو کرتا رہے. ثم اذا خرج الامام، جب امام نکلے اور منبر پر تشریف لائے، انصت، پھر یہ خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے. فائدہ کیا ہوگا؟ غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اس جمعے اور اگلے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوں گے اللہ انہیں معاف کر دے گا. یہ شرط آپ پوری کریں، اللہ تعالیٰ اس جمعے اور اگلا جمعہ جو آنے والا ان کے درمیان جو بھی گناہ ہوگا اللہ معاف کر دے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا، کوئی ضعیف حدیث ہوگی. یہ اس میں جو شرطیں بیان کی گئی وہ شرطیں پوری کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جو بھی بیٹھا ہوا ہے اگر آپ اس سے کہتے ہیں چپ رہو، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو اور آپ کسی سے کہیں چپ ہو جاؤ، تو کیا ہوگا؟ آپ نے بیان فرمایا فقد لغوت، تم نے لغو کام کیا. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اور یہاں لغو کا معنی یہ ہے کہ جو جمعہ کا اجر ملنے والا ہے وہ آپ کا ضائع ہو گیا. کتنی سی بات آپ نے کی، کوئی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں، آپ کہیں کہ چپ ہو جاؤ، صرف اتنی سی بات کرنا آپ نے اپنے جمعے کے ثواب کو ضائع کر دیا. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے من مس الحصى فقد لغا، اگر کوئی کنکر وغیرہ پڑا ہوا ہو مسجد کے اندر، آپ نے اس کو چھونا شروع کیا، اس سے کھیلنا شروع کیا، اس کو آگے پیچھے کرنا شروع کیا، تو آپ نے لغو کام کیا. اور یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کارپیٹ پر کھیلتے رہتے ہیں، تماشے کرتے رہتے ہیں، اور سینکڑوں لوگ موجود ہوں گے جب تک امام نہیں آیا ہے یا امام آ بھی گیا ہے اپنے موبائل میں ہی دیکھتے رہتے ہیں، اسکرول کرتے رہتے ہیں، واٹس ایپ ہو دیگر چیزیں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ اہمیت نہیں معلوم ہے، جمعہ کے دن کے جو احکامات ہیں وہ معلوم نہیں ہیں. اب ایسی صورت میں وہی کام کریں گے جو ان کا مزاج میں
آ رہا ہے، جو شیطان کہہ رہا ہے وہی وہ کریں گے۔ اس طریقے سے آدمی اپنے پورے ثواب کو، جو جمعہ کا ثواب ملنے والا ہے، اس نے ضائع کر دیا۔ اور لغو کا معنی بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ مکمل باطل ہو گئی، مکمل فوت ہو گئی، مکمل جمعہ کی فضیلت چلی گئی۔ اور ایک قول یہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ کے جمعہ گویا کہ نہیں ہوا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر والا ثواب ملے گا، جمعہ والا ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ تین اقوال ہیں، اور ان تینوں اقوال کے لیے دلیلیں موجود ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اجر آپ کا ضائع ہو گیا یا آپ کی جمعہ کی فضیلت چلی گئی، اس کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اذ قال ابو ذر لابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا متى نزلت هذه الآیہ، کوئی آیت انہیں یاد آ گئی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کی تلاوت کی، تو انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ صرف اتنا پوچھنا تھا، دنیاوی کوئی بات نہیں ہے، علمی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، انہوں نے پوچھ لیا۔ فلم یجب ہو، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ فلما قضا صلاۃہ، جب اللہ کے نبی نے اپنی نماز پوری کر لی، جمعہ ختم ہو گیا، قال له ما لك من صلاتك الا ما لغوت، جب تک تم نے یہ لغو کام نہیں کیا تھا اس کا تو تمہیں ثواب ملا، اور یہ جو لغو آپ نے کام کیا اس کے بعد کا ثواب آپ کا برباد ہو گیا، آپ نے لغو کام کیا۔ اب یہ سن کر کے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ بات ذکر کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدق ابی ابن کعب نے سچ کہا، درست بات کہی انہوں نے۔ ایک مسئلہ معلوم کیا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابی ابن کعب نے سچ کہا، آپ نے یہ لغو کام کیا اور آپ کے لغو کرنے کی وجہ سے ادھر کا جو ثواب ہے وہ آپ کا نہیں ملا۔ یہ مسند طیالسی کی روایت ہے، سنن کبریٰ بہقی کی ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یحضر الجمعۃ ثلاثۃ نفر، جمعہ کے لیے تین قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ پہلا وہ ہے جو لغو کام کرتا ہے، جمعہ کے دن آیا، مسجد میں آیا، لغو کام کرتا ہے، تو اب لغو کام کیا اس نے تو اس کا نصیبہ ہے، اس کو جمعہ کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، جمعہ کے لیے حاضر ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے، تو جو کچھ بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عطا کر دے، چاہے تو نہ دے۔ تیسرا وہ شخص جو جمعہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، مسجد میں حاضر ہو کر کے خاموش بیٹھا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، کسی کی گردن پھلانگ کر کے آگے آنے کی کوشش نہیں کی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، فَهِيَ كَفَّارَةٌ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، آپ نے بیان فرمایا کہ اگلے جمعہ تک یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ جو شخص ان شروط کو پورا کرتا ہے، اگلے جمعہ تک ایسا کام کرنے والا اس کے لیے کفارہ بنے گا۔ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اللہ تعالیٰ مزید 3 دن کا اور بونس دیتا ہے، 3 دن کا اور بونس، 7 دن یہ، 3 دن مزید۔ اللہ رب العالمین کا پھر اللہ رب العالمین کا یہ قول آپ نے پڑھا، اللہ رب العالمین کا فرمان پڑھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا عطا کرتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اس کی سند حسن ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں سپورٹ کرتی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ لغو سے مراد یہ ہے کہ اس کو نماز کا ثواب ہی نہیں ملا، جمعہ کا ثواب ہی نہیں ملا، جمعہ کا ثواب برباد ہو گیا اس کا۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ جمعہ کے بجائے اس کی ظہر کی نماز ادا ہوئی، اس کی دلیل یہ ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لغا او تخطا کانت لہ ظہرا، جس نے لغو کام کیا یا لوگوں کی گردن پھلانگ کر کے وہ آگے گیا ہے بیٹھنے کے لیے، تو اس کی یہ ظہر کی نماز ہوگی، جمعہ نہیں ہوا اس کا، اس کو جمعے کا ثواب
نہیں ملا۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس کی سند حسن ہے۔ تو میرے بھائیو، اس سند کے ایک راوی ہیں جس کا نام ابن وہب ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نماز تو اس کی ہو گئی، یعنی جمعہ کی نماز تو ہو گئی، وحرم فضیلت الجمعہ، جمعہ کی جو فضیلت اسے ملنے والی تھی وہ فوت ہو گئی، جمعہ کی فضیلت سے وہ محروم رہ گیا۔ تو میرے بھائیو، کیا ہم ان احادیث کے مطابق جمعہ کے لیے آتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ فضیلت ملے گی۔ ان شروط کی پابندی اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا جمعہ آپ سوچ لیں کیسا ہو رہا ہے، کس انداز سے ادا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسے ٹیکنیشین ہیں، آپ ادھر کا تار ادھر جوڑ دیں، ادھر کا تار ادھر کر دیں، پھر اس کے بعد اس میں جو صفائی ہے بس صحیح کر کے بھائی ریپیئر ہوگی لے جاؤ۔ جو بھی لے کر کے آپ پیسہ لیا وہ صحیح سے اگر نہیں چلی دوبارہ آپ کے سر پر لائے گا، 10 گالیاں بھی دے گا آپ کو، کیسا میکینک ہے، کیسے بنا کر کے دیا، میں نے پیسہ دیا تم نے ایسے دیا۔ اسی طریقے سے یہ جمعہ کی نماز بھی ہم لاابالی طریقے سے ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری اس نماز کو ہمارے منہ پہ مار دے گا۔ جاؤ، تم نے کیسے ادا کیا ہے، کیسی نماز ادا کی تم نے، میرے نبی کی سنت کے مطابق تم نے ادا نہیں کی، لہذا تمہارا جمعہ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اول وقت میں جائیں، پہلے وقت میں جائیں اور امام سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اور سنت یہ ہے کہ ہم غسل کریں، ہم غسل کریں، غسل کر کے جانا چاہیے، خوشبو لگا کر کے جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، تم میں کا کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان فرمایا کہ الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ شخص پر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ وان یستن، اور سنت یہ ہے کہ وہ اپنے منہ کو صاف کر لیں مسواک کے ذریعے سے۔ وان یمس من طیب ان وجدہ، اگر اس کے پاس خوشبو وغیرہ ہے تو خوشبو لگا کر کے آئے۔ تو یہ جمعہ کے آداب میں سے، جمعہ کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے جمعہ کے لیے آنا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی عید ہے، ہماری یہ چھوٹی عید ہے، اور یہ ایسا دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ مرنے کے بعد جب انسان کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہا ہے قبر کے اندر، اور ہم بھی جمعہ کے دن آ رہے ہیں خوشبو لگا کر کے، تو ہم بھی اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے اسی جمعہ کو اللہ قیامت برپا کر دے۔ تو اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے۔ اگر اسی دن قیامت اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی تو ہماری تو نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کندھے پر اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، غسل دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے ہی نہیں آنا چاہیے جمعہ کے دن۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کے اہتمام کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جمعہ کے دن آتے ہیں، چونکہ جمعہ کے دن چھٹی کا دن ہے، اب ڈیوٹی سے آئے، کھانا بنانا ہے اور سیریل فلمیں دیکھنا ہے، فلاں چیز ڈھکاں چیز، پوری رات بیدار، فجر سے بھی کوئی مطلب نہیں، فجر پڑھی نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، سو گئے۔ اب سو گئے تو جمعہ فوت ہونا ہے، کیونکہ جمعہ کی اہمیت تو ہمارے دل میں ہے ہی نہیں۔ اب نیند کا غلبہ ہے، جمعہ کے لیے آ بھی گئے تو نیند کا غلبہ ہے، مسجد میں آ کر کے بیٹھے ہیں، امام صاحب عربی میں خطبہ دے رہے ہیں، ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اب شیطان تھپکیاں دینا شروع کرتا ہے، بیٹا سو جا، اب ہمیں نیند آنا وہیں شروع ہو جاتی۔ جمعہ کے لیے امام صاحب بیٹھے نہیں ممبر پر کہ ہمیں نیند آنا شروع، سینکڑوں لوگوں کے اوپر نگاہ پڑتی، ہر جمعہ کو لوگ سوتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ جمعہ کے دن لوگ سوتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر نیند کا غلبہ ہو جائے؟ آپ نے بیان فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں، اذا نعس احدکم فی المسجد یوم الجمعہ، جس شخص کو نیند آنے لگے، اونگ آنے لگے جمعہ کے دن،
فَلْيَتَحَوَّلْ مِن مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ سے اٹھ کر کے دوسری جگہ تلاش کرے، وہاں جا کر کے بیٹھ جائے، کیونکہ یہاں جو بیٹھا ہوا نیند آ رہی ہے، اٹھنے کی وجہ سے، کھڑے ہونے کی وجہ سے، تھوڑا چلنے کی وجہ سے نیند کا غلبہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ وہاں سے کھڑے ہو جائیں جہاں بھی نیند آ رہی ہے، اور دوسری جگہ تلاش کریں، وہاں جا کر کے بیٹھیں۔ بعض علماء نے بیان فرمایا کہ شیطان نے اس کو اس جگہ پہ جکڑ لیا تھا، اس وجہ سے اس کو نیند آ رہی تھی۔ کھڑا ہونا اس وجہ سے ضروری اس کا بن جاتا ہے کہ شیطان جو اس کو تھپکیاں دے رہا تھا، سو جا، کیونکہ یہاں ہوا اچھی لگ رہی ہے۔ ایسی جگہ تلاش کرے جہاں اس قسم کی چیز نہ ہو، تاکہ اس کے اوپر نیند کا غلبہ نہ ہو، اور شیطان جو اس کو تھپکیاں دے رہا تھا وہاں سے ہٹ جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جمعہ کے دن کے لیے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ یہ تابعین ہے، یہ تعبیر الرؤیا کے امام بھی ہیں، یعنی کوئی شخص خواب دیکھتا اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، یہ اپنے زمانے کے امام تھے اس معاملے میں۔ جو تعبیر بتاتے تھے وہی واقع ہو جاتی تھی، اور ان کی تعبیر عموماً صحیح ہوتی تھی۔ ان کی نسبت سے ایک کتاب بھی چھپی ہوئی ہے تعبیر الرؤیا کر کے، محمد بن سیرین کی، آپ اس کو پڑھیں۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی خواب آتا ہے، کیا مطلب اس کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خواب کیوں دکھاتا ہے، اس کے اندر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کیا اشارہ دیا جا رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کانوا یکرہون النوم والامام یخطب۔ صحابہ کرام اور تابعین کی جماعت، یہ تابعی ہیں، تابعین کی جماعت، اور جن صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ مکروہ سمجھتے تھے کہ امام خطبہ دے رہا اور لوگ اونگ رہے ہوں، لوگ نیند لے رہے ہوں، کھراٹے لے رہے ہوں۔ وَيَقُولُونَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، صحابہ اور تابعین اس سلسلے میں بڑا سخت کلام کرتے تھے، بہت سخت بات کہی انہوں نے۔ ابن عون کہتے ہیں ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدَ ذَلِكَ، پھر میری ملاقات ان سے دوبارہ ہوئی محمد بن سیرین سے، تو محمد بن سیرین نے کہا تدری ما یقولون، کیا تمہیں معلوم ہے کہ صحابہ تابعین کیا کہتے ہیں، کتنی سخت بات کرتے ہیں، وہ سخت بات کون سی ہے، وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ تو محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں مثلہم کمثل سریۃ اخفقوا، ثم قال هل تدری ما اخفقوا لم تغنم شیئا، انہوں نے بیان کیا کہ اس کی مثال، جو مسجد میں آ کر کے سو رہا ہے، اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو لڑائی کے میدان میں گیا، جو لڑائی کے میدان میں گیا اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اب اس نے جہاد کیا ہے، جہاد میں اس کو مال غنیمت ملنا چاہیے، کیونکہ شریعت میں تقسیم کیا جاتا ہے مال غنیمت۔ تو محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ یہ آدمی غزوے میں تو گیا، جنگ میں شریک ہوا، لڑائی کی، مار پیٹ کی، گولیاں چلائیں، تلواریں چلائیں، محنت کی اس نے، اس کو ملنا چاہیے مال غنیمت میں سے، لیکن اس کو کوئی مال غنیمت نہ دیا جائے، اس کو محروم کر دیا جائے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، جو شخص جمعہ کے دن آتا ہے اور نیند لیتا رہتا ہے، اس کے اوپر نیند کا غلبہ رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملا، یہ سخت بات ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت کے دائرے میں رہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یقیمن احدکم اخاہ یوم الجمعہ، تم میں کا کوئی شخص بعد میں آئے اور جگہ بنانے کے لیے اپنے کسی بھائی کو کھڑا کر دے اور کھڑا کر کے اپنے خود بیٹھ جائے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص ایسا نہ کرے، او لیخالف الی مقعدہ فیقعد فیہ، یا اس کو اٹھائے اور خود بیٹھ جائے، ولیکن یقول افسحوا، لیکن جو شخص بعد میں آتا ہے دیکھتا ہے کہ اس میں تیسرے آدمی کی جگہ بن جائے گی، تھوڑی تھوڑی اگر جگہ لوگ کور کر لیں تو تیسرے آدمی کی جگہ بن جائے گی، تو کہنا چاہیے تھوڑا تھوڑا کھسک لو، تھوڑی جگہ میرے لیے بھی بنا دو۔ لوگ کھسک جاتے ہیں، تیسرے آدمی کی جگہ بن جاتی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی شخص کسی کو اٹھا دے، اٹھا کر کے خود بیٹھ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا یتخطی رقاب الناس یوم الجمعہ، جمعہ کے دن وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر کے وہ آگے
بیٹھنے کی اس نے کوشش کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب, اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے. فقال اجلس, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جو بیان کر رہے تھے اس کو چھوڑ کر کے اس آدمی سے مخاطب ہوئے جو آ کر کے آگے آنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ نے بیان فرمایا بیٹھ جاؤ, آپ نے بیان فرمایا اس آدمی سے بیٹھ جاؤ. فقد آذیت و آنیت, تم نے لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچائی, تم تو تاخیر سے آئے ہو. اب تاخیر سے آئے ہو, چپلوں کی جگہ میں اگر تمہیں جگہ ملتی تو وہیں بیٹھو. چپلوں کی جگہ میں تمہیں بیٹھنا دشوار نظر آ رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے وہاں بیٹھنے میں, تو تم لوگوں کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا جائے, تکلیف نہ پہنچائی جائے. لیکن آج کے دور میں مسجدوں میں جو دیکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ لوگ آتے ہیں مسجد میں جمعہ کے دن اور گیٹ ہی کے قریب میں جتنی جگہیں ہیں وہ کور کر لیتے ہیں. اس قدر پھول ہو جاتی ہے وہ جگہ کہ آدمی آگے آ ہی نہیں سکتا ہے, جبکہ بیچ میں کافی جگہیں موجود ہوتی ہیں, پہلی صف تک جگہیں موجود ہوتی ہیں, لیکن لوگ پہلے ہی کور کر لیتے ہیں گیٹ کے پاس. آدمی کو ہر حال میں کسی نہ کسی گردن پھلانگنا ہی پھلانگنا ہے آگے آنے کے لیے, کیونکہ آگے تو جگہ موجود ہے. تو میرے بھائیو یہ بھی ایک غلطی ہے جو لوگ گیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تاکہ امام صاحب جو ہی سلام پھیرے ہم پہلے بھاگیں. بھاگنے کے لیے وہ گیٹوں کی جگہوں کو کور کرتے ہیں. میرے بھائیو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, اللہ سے لو لگانے کے لیے آئے ہیں, اللہ سے اپنے رشتے استوار کرنے کے لیے آئے ہیں, اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں, یا بھاگنے کے لیے؟ اگر مسجد میں آپ کو سکون نہیں ملتا ہے تو پھر آپ کو سکون کہاں ملے گا؟ یہ تو سکون کی جگہ ہے. یہاں بیٹھنا, یہاں وقت لگانا, یہ تو غنیمت کی بات ہے, یہ تو نصیبے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس کو وقت دے دے, جس کو ہمت دے دے, طاقت دے دے, توفیق دے دے مسجد میں بیٹھنے کی, یہ تو سعادت کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں فرشتوں کا نزول ہے, فرشتے موجود ہیں. 2-4 آیتیں پڑھنے کی توفیق مل جائے گی, دعا کرنے کی توفیق مل جائے گی. روڈ پر کیا ملے گا آپ کو؟ گھر میں کیا ملے گا آپ کو؟ کچھ نہیں ملے گا. تو میرے بھائیو ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بھاگنے کے لیے گیٹوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ گیٹ سے قریب رہیں تاکہ بھاگنے میں ہمارے لیے آسانی ہو. یہ ہماری صورتحال ہے. پھر بھی ہم پکے مسلمان ہیں, ہمارے نہ اسلام میں کوئی کمی ہے نہ مسلمانیت میں کوئی کمی ہے. اسی طریقے سے جمعہ کے دن جو عموماً لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں جمعہ کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے نکلتے تھے, آپ منبر پر تشریف رکھتے تھے, جمعہ کا جو خطبہ دینا خطبہ دیتے تھے, نماز پڑھاتے تھے. نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی پھر اپنے گھر میں چلے جاتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے جاتے تھے 2 رکعت پڑھانے کے بعد, تو اس سلسلے میں 2 روایتیں آتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں 4 رکعت پڑھتے تھے 2-2 رکعت کر کے, اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی جمعہ کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے. یہ ہے جمعہ کے کل احکام. بہت سارے لوگ جمعہ کے دن 12-12, 14-14 رکعتیں پڑھنے لگتے ہیں. دلی کی جامع مسجد میں مجھے جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا اور مجھے جلدی نکلنا تھا, اور میں اندر چلا گیا, امام کے قریب کھڑا ہوا. میں کوشش کر رہا ہوں نکلنے کے لیے کیونکہ مجھے جلدی ہے, لیکن کہیں پر مجھے راستہ نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد کھڑے. میں سوچتا ہوں کہ جو ہی سلام پھیرے تاکہ میں یہاں سے نکل کر کے آگے جاؤں, فوری طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آدمی کس کے سامنے سے گزرے؟ جب تک 14 رکعتیں پوری نہیں ہوئی صاحب مجھے نکلنے کا موقع نہیں ملا. یہ 14 رکعتیں کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ بعض بھائیوں نے بتایا کہ احتیاط کی نیت سے ہم ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں, پھر ظہر کی جو سنتیں ہیں ان تمام سنتوں کو بھی ادا کرتے ہیں, اس لیے اتنی رکعتیں بن رہی. میرے بھائیو یہ جو اتنی رکعتیں اور احتیاط کی نیت سے جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جمعہ کے دن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے, صحابہ سے بھی ایسا کچھ ثابت نہیں ہے. صحابہ سے بھی جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو صحابی مسجد میں آئے, مسجد میں داخل ہونے کی جو 2 رکعت نماز ہے جس کو ہم تحیۃ المسجد کہتے ہیں, صحابہ وہی پڑھتے تھے. وہ پڑھنے کے بعد مزید کسی کے پاس وقت ہے وہ نوافل پڑھنا چاہتا ہے, اس کی اپنی مرضی ہے,
لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اس کے اوپر واجب نہیں قرار دیا ہے اور نہ سنت قرار دیا ہے کہ صاحب پڑھتے رہو۔ اگر آپ نے تحیۃ المسجد پڑھ لی، تحیۃ الوضو پڑھ لیا، مزید وقت موجود ہے، قرآن کی تلاوت کریں، دعا مناجات میں لگ جائیں۔ امام صاحب آتے ہیں سارا کچھ چھوڑ دیں، صرف غور سے خطبہ سنیں، چاہے سمجھ میں آتا ہو چاہے نہ آتا ہو، خطبہ سنیں، کوئی لغو کام، کوئی لغو حرکت نہیں کرنی ہے۔ جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد اس کے بعد 2 رکعت آپ پڑھ لیتے ہیں یا 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا جمعہ ہو گیا سنتوں کے ساتھ۔ اب یہ 14 رکعتیں، 12 رکعتیں احتیاط کی نیت سے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کہاں سے یار، کہاں سے ثابت ہیں؟ تو میرے بھائیو، ہمیں اس کو بھی جاننا چاہیے کہ لوگوں نے اپنے اوپر بعض چیزیں واجب کر لی ہیں اور اپنے آپ کو تھکا ڈالا ہے، خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بس اتنا ہی ثابت ہے کہ آپ خطبہ دیتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد یا تو 4 رکعت یا 2 رکعت آپ نماز پڑھتے تھے۔ یہ کل جمعہ کی سنتیں ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں جاء رجل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یوم الجمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی داخل ہوئے مسجد کے اندر، تو آپ نے بیان فرمایا یا فلان صلیت، اے فلاں آدمی، ان کا نام سلیک الغطفانی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تاخیر سے آئے تھے، آئے اور مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ تو اس روایت میں جو صحیح بخاری کی ہے اس میں یا فلان کا لفظ ہے، جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں نام ذکر ہے سلیک الغطفانی۔ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں پڑھی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ قم فصلی رکعتین وتجوز فیہما، کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور ہلکی نماز پڑھنا، بہت لمبی نہیں پڑھنا۔ تو یہ سنت ہے۔ تو سنت ہمارے لیے کیا ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن بھی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ تحیۃ المسجد سنت ہے۔ تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، چاہے امام خطبہ ہی دے رہا ہو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے، اب یہاں پر اذان شروع ہو گئی، امام صاحب بیٹھے ہیں، اذان شروع ہو گئی، مسجد میں داخل ہونے والے داخل ہو رہے ہیں اور صاحب کھڑے ہو کر کے اذان سن رہے ہیں یا اذان کا جواب دے رہے ہیں۔ اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے، آپ کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے۔ جمعہ کا خطبہ سننا آپ پر فرض ہے، یہ واجب ہے۔ اب آپ خود ہی طے کریں کہ جو واجب ہے، جو فرض ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے یا سنت کی؟ تو یہاں پر اکثریت سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ داخل ہونے والے داخل ہوتے ہیں، اذان سن رہے ہوتے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب خطبہ شروع ہوتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ خطبہ سننا واجب ہے، فرض ہے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے درمیان اگر آپ کی 2 رکعت پوری ہو جاتی ہے تو الحمدللہ آپ کی رکعت پوری ہو گئی۔ خطبہ فرض جو آپ کے اوپر ہے، واجب ہے، وہ تو آپ نے سن لیا۔ تو یہاں الٹا چل رہا ہے، لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ غلطی ہے، یہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ واجب اور فرض کا مقام زیادہ ہے بنسبت سنت کے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین قبل الظہر، ظہر سے پہلے میں نے 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھی، یعنی ان کا یہی طریقہ تھا۔ وسجدتین بعد الظہر، ظہر کے بعد 2 رکعت، وسجدتین بعد المغرب، اور مغرب کے بعد 2 رکعت، وسجدتین بعد العشاء، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، وسجدتین بعد الجمعہ، جمعہ کے بعد 2 رکعت۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ یہ سنت مؤکدہ ہیں جو ہمارے اوپر سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عام سنتوں کے تعلق سے ہے، من صلی 12 رکعتا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص 12 رکعت پڑھتا ہے ہر روز فرض کے علاوہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ 12 رکعت کیسے بنتی ہیں؟ فجر کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ 12 رکعت ہو گئی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں جو شخص 10 رکعت نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، یہ بھی صحیح روایت ہے۔ تو 10 رکعتیں کب بنتی ہیں؟ سنت مؤکدہ ہیں،
کیسے بنتی ہیں؟ ظہر سے پہلے جو 4 رکعتیں اس کو 2 کر لیں، 10 رکعتیں ہوں گی۔ تو ان 10 رکعتوں پر یا 12 رکعتوں پر ہم محافظت کرتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے ایک محل بنا کر کے دے گا۔ یہ ان محلات کے علاوہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھے۔ یہ صرف ان نمازوں کا بدلہ ہے جو سنت مؤکدہ ہم پڑھتے ہیں، چاہے 12 رکعت پر محافظت کرتے ہوں، چاہے 10 رکعت پر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یہی ہے کہ وہ 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، جن کی 10 رکعت ہوتی تھی۔ تو اس حدیث میں ہے کہ جمعہ کے بعد 2 رکعت۔ تو کل مسلمانوں کے اوپر جمعہ کے دن جو فرض ہے، جو واجب ہے سنت سمیت، وہ یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ سننا ہے، اور جمعہ سے پہلے جو شخص آتا ہے یا خطبہ ہو رہا ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، اور جب نماز ختم ہو جائے اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت ہے۔ اس کے علاوہ کس مسلمان کے اوپر کوئی اور نماز نہیں ہے، نہ احتیاط کی نیت سے نہ کوئی اور ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمْعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے جاتے تھے، اس کے بعد فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، اللہ کے نبی اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور بعض روایتوں میں 4 رکعت کا بھی ذکر ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ صرف سنت سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے۔ تو ان شروط کی پابندی کرتے ہوئے، ان سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کی پابندی کرتے ہوئے اگر ہم نماز کے لیے آتے ہیں جمعہ کے دن، تو ہمارا جمعہ صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ جو ثواب اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا رکھا ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور اگر ان کا لحاظ نہ رکھا جائے، ان سنتوں کا خیال نہ رکھا جائے، تو پھر ہم جمعہ کے جو فضائل ہیں اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔